مبارک ہے اور 10 رمضان مبارک کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی اور محبوب زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال یعنی یوم عرس ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے جو وصال کے ایام ہوتے ہیں انہیں عرس کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر عرس کا مطلب شادی ہوتا ہے۔ جو لوگ کبھی بلاد عرب میں گئے ہوں تو انہوں نے سنا ہوگا، کہتے ہیں ہم عرس پہ جا رہے ہیں، تو عرس کا مطلب ہوتا ہے ہم شادی پر جا رہے ہیں۔ عرس کو عرس کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جو ہمارے ایک ٹرم ہے بزرگان دین کے ایام منانے کی، اس کو عرس کیوں کہا جاتا ہے؟ اسے عرس اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس وقت بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اسے سوال جواب ہوتے ہیں۔ سوال جواب میں جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں نم کا نومۃ العروس، کہ تو اس طرح سو جا کہ جس طرح دلہن سوتی ہے۔ عروس عربی زبان میں دلہن کو بولتے ہیں، عریس دولہا کو بولتے ہیں، اور عرس شادی کو بولتے ہیں۔ تو حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بندہ مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں دلہن کی طرح سو جا، کہ اب چونکہ تو نے اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے، اب قبر میں تجھے اللہ تعالیٰ تیرے ان نیک اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور جب تو قبر کے ان سوالات میں کامیاب ہو گیا تو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار عطا ہوگا۔ اس وجہ سے جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے وصال کے ایام ہوتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت اسے عرس کہتے ہیں۔ عرس یعنی شادی کا دن، یہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ عرس کا ایک مطلب شادی بھی ہوتا ہے، چونکہ یہ خوشی کا موقع ہے اس وجہ سے اسے کہتے ہیں عرس کا دن۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون ہے۔ پہلے علماء کے اندر اختلاف اس بات میں تھا کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا یا کون لائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام کے تمام اقوال کے درمیان میں تطبیق اس طرح دی، فرمایا سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور اسی طرح غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن ثابت ہیں۔ بہرحال میں اپنے اس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ ویسے تو آپ کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ ہیں، اور آپ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سے اس قدر پیار تھا، اس قدر محبت تھی کہ جب آپ کا وصال ہو گیا، اس وصال کے سال کو عام الحزن کہا گیا۔ عام الحزن یا حزن مطلب غمی کا سال۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے زوجہ محترمہ کا وصال ہوا، پھر جناب ابو طالب کا وصال ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ رہنے لگے۔ ان کی موجودگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ نہیں ہوئے۔ جب یہ حضرات اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ غمزدہ رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ بہرحال اپنے موضوع کی طرف میں آتا ہوں۔ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں جلوہ فرما ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو چکا ہے، کئی سال گزر چکے ہیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد میں آ چکی ہیں۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی جانور ذبح کرتے، اچھا عربوں کا یہ اصول ہے، ہم تو 1 کلو 2 کلو یہ گوشت لے آتے ہیں نا،
عرب یہ پورا پورا جانور کرتے ہیں. ابھی بھی ان کو دیکھیں نا، اگرچہ عرب غریب بھی ہوں، یہ ملک عراق میں ہم نے دیکھا تھا، عرب غریب بھی ہونا، جیب میں جتنا بھی مرضی پیسہ ہے نا، انہوں نے کیا کرنا ہے، باہر کوئی دمبا لٹکا دیکھا ہے نا، وہ پورا کا پورا دمبا لے آنا. یعنی وہ یہ ان چیزوں میں بڑی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں. بہرحال حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بکری ذبح کرتے یا جانور کو ذبح کرتے تو تھوڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام گوشت اس میں سے نکال کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرانی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ سوال کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بوڑھی عورت کو بھولے نہیں ابھی تک؟ یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں، جس طرح دو بیویاں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کہہ لیتی ہیں، یعنی وہ غیبتہ کرتی تھی. ایک ہوتا ہے حسد کرنا، ایک ہوتا ہے غیبتہ کرنا. حسد کیا ہے؟ فلاں جو نعمت فلاں بندے کو حاصل ہے، یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، یہ ناجائز ہے. ایک ہوتا ہے غیبتہ کرنا، رشک کرنا. وہ کیا ہوتا ہے کہ یار جو نعمت فلاں بندے کے پاس ہے نا، اس کے پاس بھی وہ نعمت رہے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرمائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے غیبتہ کیا کرتی تھی. تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھی عورت کہ جس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے، دانت بھی نہیں تھے، یعنی بڑھاپے میں جب ان کا وصال ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو معلوم ہے کہ وہ 15 سال بڑی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ابھی بھی ان کا خیال رہتا ہے؟ حالانکہ میں تو آپ کے نکاح میں کنواری آئی ہوں، میری موجودگی میں بھی آپ کا خیال ان کی طرف جاتا ہے، اور آپ ان کی سہیلیوں کو جو بھی جانور ذبح کرتے ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ گوشت بھیجتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اس کو کیسے بھول جاؤں کہ اس خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سب کچھ مجھ پہ فدا کر دیا. کہاں وہ عرب کی اتنی امیر کبیر عورت، اور جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد میں آئیں، اپنا سب کچھ بھی حضور پہ قربان کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کی کنڈیشن بن چکی تھی کہ شعب ابی طالب کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو محصور کیا گیا تو آپ بھی ادھر ہی تھی، اس گھاٹی کے اندر جہاں قبیلہ قریش نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو ہم ایک گھاٹی میں محصور کر دیں گے، یہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، ہم انہیں ایک جگہ پر بند کر دیتے ہیں. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسی جگہ پر وصال ہو گیا. تو اس سے بڑی آپ کی اور قربانی کیا ہوگی؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے آپ کے بطن سے ہے. آپ کے مبارک بطن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری شہزادیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سب کے سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس سے ہے. پھر ایک خصوصی بات جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرمائی گئی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھانا لے کر ابھی تشریف لا رہی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت انہیں دیکھا تو جبرائیل امین بھی آئے تھے. اب جبرائیل امین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دیکھتے تھے لیکن کوئی اور نہیں دیکھتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جبرائیل امین ہے، یہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور اپنا سلام نہیں کہہ رہے، اپنا تو کہنا ہی ہے، رب کا سلام بھی کہہ رہے ہیں. یہ مجھ سے عرض کر رہے ہیں جبرائیل امین کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرا بھی اور رب کا بھی سلام بھیجے کہ رب نے فرمایا ہے کہ جبرائیل امین میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر کہو کہ خدیجہ الکبریٰ کو میرا سلام فرمائے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے. اور مدینہ پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مقدس میں آج بھی امیر مدینہ حضرت امیر حمزہ کو کہا جاتا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی قبر مبارک، جن کا روضہ انور احد پہاڑ کے دامن میں ہے، آپ دیکھیں ادھر ہر وقت رونق ہوگی. رات کو آپ جس پیر بھی چلے جائیں، بلکہ ادھر جبل احد شریف پہ تو ہم نے دیکھا ہے، قاری صاحب کو بھی یہ بات معلوم ہے، ادھر ساری رات جو ہے نا وہ عرس کا سما رہتا ہے. ساری رات ادھر صوفیاء، بزرگان دین، علماء، مشائخ ادھر بیٹھ کر اوراد و وظائف، تسبیح وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں. وہ جگہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتی.
یہی حال مکہ پاک میں خدیجۃ الکبریٰ کے روزے کا ہوتا ہے، فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ اصل میں یہ لوگ بند کر دیتے ہیں، اب جبل احد شریف وہ پورا پہاڑ تو بند نہیں کر سکتے، ادھر تو ہر وقت جو ہے نا وہ درویش لوگ اور سنی عقیدت مند لوگ ہر وقت ادھر رہتے ہیں، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ چونکہ مقبرۃ المیلات میں، عربی میں مقبرۃ المیلات بولتے ہیں، اردو والے حضرات وہ کہتے ہیں جنت المالا شریف، اور اس مقبرے کا جو اصل نام ہے وہ ہے مقبرۃ الحجون، اس علاقے کا جو نام ہے اصل میں حجون۔ تو اس جگہ پر آپ فجر کی نماز کے بعد چلے جائیں اور عصر کی نماز کے بعد چلے جائیں، آپ دیکھیں گے ہر طرف عربوں کا ہجوم ہے، عرب لوگ، ترک لوگ، پاکستانی، سوڈانی، ہر ملک کے لوگ آ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اور ایک خاص بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جنت البقیع شریف کے اندر بہت سختی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے، ادھر نہ آپ کو ہاتھ اٹھانے دیں گے، نہ آپ کو جو ہے نا وہ نیچے بیٹھنے دیں گے، وہ نیچے بیٹھیں گے آپ تو وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ قبر کا بوسہ دے رہی ہے یا مٹی اٹھا لیں گے۔ لیکن جنت المالا شریف کے اندر یہ ہے، ادھر کوئی شرطی نہیں ملے گا آپ کو، آپ جا کر ادھر سلام پڑھیں، ادھر دعا کریں، ادھر فاتحہ شریف پڑھیں، کوئی آپ کو ادھر روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لیکن جنت البقیع شریف کے اندر، مدینہ پاک کے اندر انہوں نے سخت اس طرح حصار لگایا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ پاکستان اور انڈیا کی فوج کھڑی ہے آپس میں، اتنے انہوں نے فوجی کھڑے یہ ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی بندہ بس ادھر سلام نہ کرے۔ لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے روزے پر آج بھی آپ صبح جائیں یا شام جائیں، ادھر آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ ادھر جا کے بآسانی سلام پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ اور بلکہ میں نے ادھر عربوں کو سنا ہے وہ یہ قصیدے پڑھتے ہیں، میں آپ کو کوئی قصیدوں کے دو شعر سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ٹائم ہو جائے گا۔ ایک قصیدہ وہ اس طرح پڑھتے ہیں: سعدنا فی الدنیا فوزنا بالاخری بخدیجۃ الکبریٰ و فاطمۃ الزہراء، سعدنا فی الدنیا فوزنا بالاخری بخدیجۃ الکبریٰ و فاطمۃ الزہراء۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا کی سعادت مندی عطا فرما اور آخرت میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ کس کے وسیلے سے؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے۔ پھر جو مدینہ پاک کے لوگ ہیں، آج کا چونکہ یہ 10 رمضان شریف ہے، آج مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں، یعنی سعودیہ کے بہت سارے شہروں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کی محافل ہوتی ہے، جس طرح ہم یوم عرس مناتے ہیں ادھر بھی منایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو قصیدہ پڑھتے ہیں نا، اس کا میں آپ کو شعر سناتا ہوں، وہ اس طرح پڑھتے ہیں: الا یا رسول اللہ ارجو کا نظرا، الا یا رسول اللہ ارجو کا نظرا، بجاہ خیر الاحباب خدیجہ الکبریٰ، الا یا حبیب اللہ ابغی زیارا، بجاہ ام الحسنین فاطمہ الزہراء۔ یہ قصیدہ ہے ان کا، جس طرح ہم نعت پڑھتے ہیں نا، اس طرح وہ اس طرح عربی میں قصائد پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اعلیٰ یا رسول اللہ ارجو کا نظرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں نظر عنایت کا سوال کرتا ہوں، بجاہ خیر الاحباب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جو سب سے محبوب شخصیت ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کا واسطہ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے آپ کی زیارت کا سوال کرتا ہوں حسنین کریمین کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ۔ اور میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، آج بھی مدینہ پاک میں اکثریت اہل سنت و جماعت کی ہے، آج بھی میلاد شریف ادھر ہوتا ہے، ختم شریف ادھر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ادھر پابندی لگائی ہے وہ چھپ چھپا کے کرتے ہیں، اپنے گھروں میں کرنے کی پابندی نہیں ہے، آج بھی اکثریت اہل سنت کی ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، یہ بھی سن لیں، یہ جن لوگوں کو توحید کا حیضہ ہوتا ہے نا، توحید کا حیضہ کہ بھئی نعت شریف پڑھنا یہ شرک ہے، یا سلام پڑھنا یہ شرک ہے، ختم پڑھنا شرک ہے، وہ توحید کے حیضے والے جو لوگ ہیں نا وہ مدینہ پاک میں نہیں رہتے، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ مدینہ پاک میں شرک ہوتا ہے، وہ مکہ پاک چلے جاتے ہیں، یا وہ طائف چلے جائیں گے، یا ریاض چلے جائیں گے، نجد میں، لیکن مدینہ پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں رہنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔